برصغیر کو برطانوی سامراج سے آزادی دلوانے کے لیے جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہیں پر کئی سیاسی سماجی شخصیات نے اپنی سوچ سے برصغیر کے لوگوں کو غلامی کی نیند سے بیدار کیا، وہ ان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئے، جن میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی، بھگت سنگھ اور مقبول بٹ شہید کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ان تمام بیدار ذہن لوگوں نے اپنی سیاسی بصیرت اور سماجی بصارت سے برصغیر کے لوگوں کو غلامی کی حقیقت سے روشناس کروایا اور انہیں آزادی کے حقیقی خواب کی تعبیر دکھائی۔ مقبول بٹ 1938 میں کپواڑہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سیاسیات کی تعلیم پشاور یونیورسٹی سے حاصل کی۔ مقبول بٹ نے جب اپنی قوم کی حالت زار دیکھی اور سیاستدانوں کی مجرمانہ خاموشی کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین کشمیری قوم کی آزادی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ آپ نے کشمیری قوم کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے کمر کس لی۔ آپ نے دونوں سطحوں پر یعنی کہ عسکری اور سیاسی سطح پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستانی افواج میں خوف کا لرزہ طاری ہو گیا۔ سیاسی سطح پر پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا کہ کشمیری قوم ایک الگ سیاسی حیثیت رکھتی ہے، انہیں طاقت کے کسی بھی ہتھکنڈے کو استعمال کر کے غلام اور محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ مقبول بٹ نے قومی وقار اور آزادی کی حرمت کی پاسداری کے لیے شاگردوں کی ایک ٹیم بھی تیار کی، جن میں یاسین ملک، عبد الخالق انصاری، امان اللہ خان، سردار رشید حسرت، اشفاق مجید وانی کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ یاسین ملک آج بھی اس جود مسلسل میں مصروف عمل ہیں اور وہ اپنے رہنما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی کی ایک عظیم داستان رقم کر رہے ہیں۔ جو تم نہ دو گے، جو تم نہ دو گے، ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے۔ وہ بچے مانگے، یہ بوڑھے مانگے، وہ بھائی مانگے، وہ بہنا مانگے۔ جو ان سے پوچھا تو وہ بھی بولی، جو پھر سے پوچھا تو پھر سے بولی، جو پھر سے پوچھا تو پھر سے بولی۔ مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 میں تہاڑ جیل میں پھانسی دیتی تھی۔ آپ کا جسد خاکی جیل میں ہی دفن کر دیا گیا، مگر آپ کا دیا ہوا نظریہ اور آپ کی دی ہوئی سوچ کشمیری نوجوانوں کی رگوں میں آج بھی خون کی طرح دوڑتی ہے۔ آپ کے نام پر آج بھی آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں درجنوں سیاسی اور عسکری جماعتیں ہیں، جن کا مقصد کشمیری قوم کی آزادی اور خود مختاری ہے، مگر ان کے راستے، ان کی منزلیں، ان کے رہنما ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں۔ 11 فروری کو دنیا بھر میں کشمیری اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے مقبول بٹ کی برسی مناتے ہیں، مگر کسی بھی سیاسی رہنما، رہبر، حکیم ملت کا یوم وفات تجدید عہد کا دن بھی ہوتا ہے، جس دن قوم اپنے مستقبل کا لائے عمل تیار کرتی ہے اور اپنی غلامی کی وجوہات کو کھنگالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کسی بھی سیاسی رہنما، رہبر یا حکیم ملت کے وفات کے دن کو تجدید عہد کا دن بھی کہا جاتا ہے، جس دن قوم یا ملت اپنی غلامی کے اسباب کی کھوج لگاتی ہے اور مستقبل کے لائے عمل تیار کرتی ہے، ورنہ وہ قومیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں جو اپنی انفرادیت کو اجتماعیت پر ترجیح دیتی ہیں۔
فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔